بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر طلبی میں بولتا کالم کے ساتھ سرور حسین حاضر خدمت ہے، اور آج کالم کا عنوان ہے ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے ایک علمی و فکری نشست۔ اس حقیقت سے انکار کسی طور ممکن نہیں کہ موجودہ دور بھی ہر زمانے کی طرح صاحبان علم کا زمانہ ہے۔ ہر دور میں وہی لوگ باوقار اور زمانے میں صاحب مقام رہے جنہوں نے علم کا راستہ اختیار کیا۔ آج بھی وہی قومیں ترقی کی منازل تیزی سے طے کر رہی ہیں جو جدید علوم میں کمال رکھتی ہیں۔ ہمارے ہاں کا تعلیمی نظام دو طرح کی انتہاؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو وہ تعلیمی ادارے جو جدید تعلیم کے نام پر نوجوان نسل کو دین سے دوری کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ دینی ادارے جو روایتی علوم سے آگے بڑھ کر عہد جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے۔ جدید علوم سے آگاہی اور ان میں کمال حاصل کرنا اس عہد کا تقاضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دینی شعور کو بلند رکھنا اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا ادراک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ عصری علوم اور دینی شعور یکجا ہوں گے تو ایک صحت مند اور باوقار معاشرہ وجود میں آئے گا جس سے انسانیت آسودہ ہو سکے گی۔ موجودہ دور میں ایسے اسکالرز کی اشد ضرورت ہے جو دین کی اہمیت اور عصری علوم کی ضرورت سے آگاہ ہوں، ان کی اپنے شعبے میں علمی استطاعت بھی اپنے کمال پر ہو، اور وہ دینی نقطہ نظر سے جدید علوم کی افادیت کو بیان کرنے کا ملکہ بھی رکھتے ہوں۔ دین و دنیا کے امتزاج کی حامل شخصیات کے کہت الرجال میں ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کا وجود بلا شبہ ایک غنیمت ہے۔ جدید علوم کے میدان میں اترنے سے پہلے انہوں نے خود کو دینی، اخلاقی، روحانی اور علمی فیضان سے سیراب کیا، اور پھر بین الاقوامی یونیورسٹی سے معاشیات میں ڈاکٹریٹ کیا۔ اس لیے ان کی گفتگو سے نہ تو محض درس و تدریس کا تاثر ابھرتا ہے، اور نہ ہی محض کسی ماہر معاشیات کی طرح جمع تفریق کا گورکھ دھندا محسوس ہوتی ہے۔ دراصل دین کا علم عصری علوم کے جسم سے مادیت پرستی کے فاسد مادوں کو زائل کر کے انسانی بھلائی اور خیر کی طرف مائل کرتا ہے۔ ان سے بات چیت کے دوران تصوف، شاعری، حالات حاضرہ، بین الاقوامی امور، فلسفہ اور موجودہ خانقاہی نظام سمیت دیگر امور پر سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور حیرت انگیز طور پر ان ساری جہتوں میں ان کی بالغ نظری اور فکری وسعت کا اندازہ ہوا۔ جو بھی موضوع زیر بحث آیا اس پر ان کی کتاب پہلے سے موجود تھی۔ منہاج یونیورسٹی نے بہت کم وقت میں ان کی قیادت کے زیر اثر بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اپنے اپنے شعبے کے ماہرین کا چناؤ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نعت فورم کے تحت ہونے والی پہلی قومی ادبی نعت کانفرنس کا خصوصی شمارہ دیکھ کر انہوں نے بہت طمانینت کا اظہار کیا، اور اس سلسلے میں بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اسی جامعہ کے تحت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، جس کے افتتاح کا باقاعدہ اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ نعت کے حوالے سے ایسے مرکز کی ضرورت بہت مدت سے محسوس کی جا رہی تھی جہاں اس فن سے منسلک شخصیات کے کام کو محفوظ بنانے، مختلف زبانوں میں نعت پر ہونے والے کام کو یکجا کرنے جیسے بہت سے اہم کام کیے جائیں گے۔ نعت کے حوالے سے ایک ایسی لائبریری قائم کی جائے گی جہاں اس فن کے محققین کو مطلوبہ مواد سہولت کے ساتھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا۔ نعت کی علمی و تحقیقی خدمات کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے حوالے سے مختصر تربیتی کورسز بھی کروائے جائیں گے، جس سے نعت پڑھنے والوں کو تربیت کے عمل سے گزرنے کا موقع میسر آئے گا۔ بلا شبہ یہ سینٹر نعت کی تحقیق اور اس فن کی تربیت و ترویج کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام تصوف سینٹر کا قیام پر بھی بات ہوئی، جو بلا شبہ اس جامعہ کا ایک اور بے مثال کارنامہ ہے، جس میں تصوف کے بڑے سلاسل کی تعلیمات اور ان کے تربیتی نظام کو
کورسز اور تعلیمی انداز میں سکھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ خانقاہی نظام میں پیدا ہونے والی خرافات نے موجودہ دور میں تصوف و روحانیت کے منکرین کو ان کے خلاف بات کرنے کا جواز فراہم کر دیا ہے، جس نے نوجوان نسل کے ذہنوں میں دین کی اس اہم شاخ کے حوالے سے بہت ابہام پیدا کر دیے ہیں۔ یہ سینٹر ان اشکالات کو دور کرنے اور تصوف کی حقیقی روح کو اجاگر کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گا۔ عموماً دینی شخصیات جب تعلیمی ادارے بناتی ہیں تو کوشش کے باوجود بھی وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے۔ منہاج القرآن جیسی خالصتاً دینی اور علمی تحریک نے جب تعلیمی میدان میں قدم رکھا تو ابتدا میں اس کے حوالے سے بھی زیادہ تر یہی دیکھا اور سوچا جا رہا تھا، لیکن جب ادارے کے سربراہ ایک مکمل ویژن کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ اور جرأت رکھتے ہوں تو ادارے ایسے ہی ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ آج منہاج یونیورسٹی اسی مقام پر کھڑی ہے جہاں دیگر بڑے پرائیویٹ ادارے موجود ہیں، اور وہ تعلیمی ویژن میں کسی بھی طرح ان سے پیچھے نہیں ہے۔ محترم ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنی علمی وجاہت، بے مثال خطابت، لازوال انتظامی صلاحیت اور اپنی شخصیت کی مقناطیسیت میں دین و دنیا کا حسین امتزاج رکھتے ہیں۔ دو نسلوں کی علمی اور فکری تربیت اور اصلاح عقائد ان کا فقید المثال کارنامہ ہے۔ اس خالصتاً دینی اور علمی تحریک کا دائرہ دنیا بھر میں پھیلا دینا ان کے عزم اور استقامت کی دلیل ہے، لیکن ان کی اس سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے انہوں نے اپنی فکری اور علمی وراثت کو بڑی کامیابی سے اگلی نسل تک منتقل کر دیا ہے۔ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے جلوہ دانش فرنگ تک لے جانے سے پہلے انہوں نے ان کی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما بہت اہتمام سے لگایا ہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے ہونے والی ملاقات میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ ایک توانا پیڑ کے سائے میں پروان چڑھنے والا پودا بھی اب اپنی جڑیں زمین میں مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اندر ہی اندر اسی توانا درخت سے پیوست ہو کر اب اپنے قدم جما چکا ہے، اور دوسری طرف زمین سے باہر اس کی اپنی سرسبز و شاداب خوش رنگ شاخیں بھی پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں، جس کے رنگ اور خوشبو اس نخل سایہ دار کے پہلو بہ پہلو نمایاں ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔